بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد. میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرص اور لالچ کا نقصان بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو تم لالچ سے بچو، اس لیے کہ اس نے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اب یہ حصہ لالچ کے 3 بڑے نقصانات بتانے والا ہے جو اب میں بیان کروں گا، اس لیے اس کو دھیان سے سنیں۔ حدیث ہی میں، اسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حرص اور لالچ نے تم سے پہلے کے لوگوں کو بخل کا حکم دیا تو انہوں نے کنجوسی کی، بخل کیا۔ بخل کہتے ہیں کنجوسی کرنا۔ لالچ کی وجہ سے انسان کنجوس بن جاتا ہے، جس کے اندر یہ طلب ہوگی کہ میرے پاس زیادہ مال ہو، ظاہر ہے کہ وہ خرچ کرنا نہیں چاہے گا۔ جب خرچ کرنے کی بات آئے گی تو اس کو بہت صدمہ پیش آئے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، کہتے ہیں نا، چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے، یعنی جان جائے تو چلی جائے مگر پیسہ نہ جائے۔ ایک شخص کا بیٹا بہت بیمار ہو گیا، بہت بڑا کنجوس تھا۔ بیٹا اتنا بیمار ہوا کہ جان کو خطرہ ہو گیا، تو کسی نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس تو بہت جانور ہیں، کوئی جانور ذبح کر دو صدقے کے طور پر، اور یا پھر پورا قرآن پڑھو اور دعا مانگو کہ بچہ اچھا ہو جائے، 2 میں سے کوئی ایک کام کرو، یا تو جانور ذبح کر دو یا قرآن پڑھ لو۔ تو اس نے کہا جانور تو بہت دور ہے، لاؤ قرآن ہی پڑھ لیتا ہوں۔ جانور بہت دور دراز ہیں، چراگاہ میں، لاؤ میں قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ ایک بزرگ نے یہ بات سنی، اس کی یہ بات ایک بزرگ نے سنی تو بہت خوبصورت بات کہی۔ کہنے لگے کہ قرآن اس لیے پڑھنا چاہتا ہے کہ وہ اس کی زبان کی نوک پر ہے، اور مال اس لیے نہیں خرچ کرنا چاہتا کہ اس میں اس کی جان اٹکی ہوئی ہے، مال میں جان اٹکی ہوئی ہے۔ تو جو آدمی کنجوس ہوگا، بخیل ہوگا، وہ اسی مزاج کے ساتھ زندگی گزارے گا کہ پیسہ نہ خرچ ہو، کہیں ہم کو کچھ دینا نہ پڑے۔ بعض لوگ ہیں، مدرسے کا سفیر آتا ہے اور کہتا ہے کہ مدرسے میں ایسے ایسے حالات ہیں، چندہ دے دو، تو وہ بیچارے ایسے کنجوس ہیں کہ اپنی اتنی مشکل پریشانی اس سفیر کو بیان کرتے ہیں، کارخانے میں ایسا ہو رہا ہے، بازار میں ایسا ہو رہا ہے، تانا بانا بہت مہنگا ہو رہا ہے، اتنا اس کو پریشانی سناتے ہیں کہ وہ بھی بیچارہ سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا تو انہیں کو لا کے دے دیتا۔ بیچارے بہت مستحق زکوٰۃ معلوم ہوتے۔ یہ کنجوسی ہے، اور کنجوسی ناپسندیدہ چیز ہے۔ کنجوسی کو نہ اللہ پسند کرتا ہے نہ اللہ کے بندے پسند کرتے ہیں۔ لالچ کی وجہ سے انسان کے اندر کنجوسی آئے گی جو اس کو اللہ سے اور جنت سے دور لے جائے گی۔ ایک گناہ، ایک نقصان بتایا۔ اسی حدیث میں دوسرا نقصان بیان ہوا کہ اس لالچ نے تم سے پہلے کے لوگوں کو رشتہ داری توڑنے کا حکم دیا اور انہوں نے اس پر عمل کیا۔ رشتہ داری توڑنے کا، جس آدمی کے اندر لالچ آ جائے
وہ سوچے گا کہ رشتہ داروں سے تعلق رکھنا اچھا نہیں ہے، وہ آئے جائیں گے، ان کو کھلانا پڑے گا، کوئی پریشانی ان پر آئے گی مجھ سے قرض مانگیں گے، کوئی ان کی ضرورت ہوگی مجھ سے مدد کے طلبگار ہوں گے، اس سے اچھا کہ رشتہ داری رکھو ہی نہیں، رشتہ داری توڑے گا۔ اور رشتہ داری توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، رشتہ داری توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں لا يدخل الجنت قاطع رحم، جنت میں رشتہ داری توڑنے والا داخل نہیں ہوگا۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، آپ کچھ نصیحت فرما رہے تھے۔ آپ نے کہا تم میں سے اگر کسی کا اپنے رشتہ داروں سے کوئی جھگڑا ہے، اختلاف ہے، آپس میں رشتہ داری ٹوٹی ہوئی ہے، اس کو درست کر لے، اس لیے کہ جس قوم میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو رشتہ داری توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ ایک صاحب مجمع میں ایسے تھے کہ ان کا اپنی خالہ سے کچھ جھگڑا تھا، وہ فوراً اٹھے اور گھر جا کر اپنی خالہ سے معافی مانگی، رشتہ جوڑ لیا۔ رشتہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو رشتہ جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا، اور جو رشتہ توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ حدیث پاک میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے کسی رشتہ دار میں بد مزاجی بھی ہے، بد اخلاقی بھی ہے، تب بھی ہم برداشت کریں، خود سے ہمیں رشتہ نہیں توڑنا چاہیے۔ ہمیں کسی سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ رشتہ توڑ لیتے ہیں اور دنیا سے جانے لگتے ہیں تو اپنی اولاد کو بھی کہہ کے جاتے ہیں کہ دیکھو فلاں سے میں نے رشتہ توڑ لیا، تم بھی مت رشتہ رکھنا۔ معمولی کوئی بات ہو جاتی ہے، کوئی تقریب ہوئی، کوئی شادی ہوئی، اس میں آدمی بھول گیا، نہیں بلا پایا، بس کہتے ہیں کہ آج سے تو میں تیری پیتری نہیں چڑھوں گا۔ ہم بھی تو ماشاءاللہ جلالی قوم ہے، بس رشتہ ہم نے توڑ لیا۔ رشتہ اس طرح نہیں توڑنا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک بھی کیا ہم معاف کر دیں۔ حدیث پاک میں صل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اچھا سلوک کرو۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوبصورت نصیحت فرما رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو تم سے رشتہ جوڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، یہ فرماتے ہیں کہ جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تین نصیحت فرمائے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ چونکہ وہ غلط کر رہا ہے تو میں بھی ایسے ہی کروں گا، وہ گالی دے رہا ہے تو میں بھی دوں گا، اس نے مارا ہے تو میرے کون سے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا مزاج ہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر کوئی زیادتی کرے تو تم معاف کر دو۔ تو لالچ کی وجہ سے بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آدمی اپنے رشتے توڑے گا، اور رشتہ توڑنے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوگا۔ پھر تیسرا نقصان بیان فرمایا کہ لالچ نے تم سے پہلے کے لوگوں کو فسق و فجور کا، گناہ کا حکم دیا اور انہوں نے گناہ کیا۔ یعنی صرف رشتہ داری توڑنے کا گناہ نہیں ہو، صرف کنجوسی کا گناہ نہیں، اور بھی بہت سے گناہ لالچ کی وجہ سے انسان میں پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے جھوٹ بولے گا، جیسے دھوکہ دے گا۔ ایک آدمی دکانداری کر رہا ہے، اگر اس کے اندر اللہ کا تقوی ہے
تب تو وہ صحیح طریقے سے ناپ توڑ کر دکانداری کرے گا، وہ کوشش کرے گا کہ کسی سے جھوٹ نہ بولے، کسی کو گاہک کو نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن اگر اس کے اندر لالچ ہے تو وہ 2 روپے کی چیز 10 روپے کی بتا کر بیچے گا، جھوٹ بولے گا۔ آپ پھل خریدنے ہی چلے جائیے، کوئی مولوی چلا جاتا ہے، وہ کہے گا دکاندار کہ آپ چونکہ مولانا ہیں اس لیے آپ کو 30 روپے میں دے رہا ہوں، حالانکہ سب کو 35 روپے میں دیا ہے میں نے۔ اور سچائی یہ ہوتی ہے کہ ہم سے پہلے والے کو 25 ہی روپے میں دیا ہے، ہم سے مولوی ہونے کی وجہ سے 5 روپیہ زیادہ لے رہا ہے۔ تو لیکن وہ کہے گا، جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے سب کو کتنے میں دیا ہے؟ 35 روپے میں، آپ چونکہ مولانا ہیں اس لیے آپ کو 30 روپے میں دے رہا ہوں۔ تو یہ جو جھوٹ بول رہا ہے یہ کس وجہ سے بول رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ اس کے دل میں لالچ ہے کہ میں زیادہ کما لوں، لالچ کی وجہ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ مال میں نقص ہے، عیب ہے، عیب چھپا کر بیچ دے رہا ہے، دھوکہ دینا ہوا۔ یہ دھوکہ کیوں دے رہا ہے؟ لالچ کی وجہ سے۔ آپ کوئی چیز بنانے کے لیے گئے، گھڑی بنانے کے لیے گئے، کوئی اور مشین بنانے کے لیے گئے، موبائل بنانے کے لیے گئے، موبائل والا جان رہا ہے کہ اس میں کوئی خلل نہیں ہوا ہے، کہیں کوئی معمولی سی چیز ہے ابھی درست ہو جائے گی، لیکن وہ کہے گا کہ نہیں اس کا تو فلاں سامان خراب ہو گیا ہے، وہ سامان بدلنا ہوگا، اور سامان بدلنے میں 500 روپیہ لگے گا، حالانکہ بنانے میں اس کی اجرت صرف 10 روپے کی ہے، اور سامان نہیں بدلنا ہے، مگر وہ کہے گا کہ بعد میں آنا، میں سامان بدل کے دیتا ہوں۔ آپ گئے، وہ اس کو درست کر کے رکھ دے رہا ہے، آپ آئے، آپ کو دے دیا، کوئی سامان نہیں لگایا اس نے، کہے گا کہ میں نے اس میں 500 روپے کی فلاں چیز لگائی ہے، لاؤ 500 روپے۔ آپ بھی کوئی آپ کے پاس موکل تھوڑی ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس نے کیا کیا ہے، آپ بھی دے دیں گے۔ یہ جو اس نے جھوٹ بولا اور دھوکہ دیا، یہ کس وجہ سے؟ لالچ کی وجہ سے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات فرمائی ہے کہ لالچ سے بچو، یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ لالچ کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا میں انسانیت کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے۔ لالچ کی وجہ سے، صرف لالچ کی وجہ سے انسان کا خون چوس رہا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی ہے، 10 20 100 200 روپے کی، دنیا میں کروڑوں اربوں روپے کا فراڈ ہو رہا ہے صرف لالچ کی وجہ سے، صرف مال کمانے کے جذبے کی وجہ سے، یہاں تک کہ انسانوں کی جان لے لی جا رہی ہے لالچ کی وجہ سے۔ کتنی جگہوں پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، حادثہ ہوتا ہے، ٹرین سے ٹکرا گئی، لوگ زخمی پڑے ہوئے کرا رہے ہیں، خون ان کا بہہ رہا ہے، بجائے اس کے کہ لوگ ان کو راحت پہنچائیں، لالچی لوگ آتے ہیں اور عورتوں کے گلے سے زیور لے جاتے ہیں، گھڑی اتارتے ہیں، موبائل لیتے ہیں، پیسے ان زخمیوں کے جو پڑے ہوئے ہیں موت اور زندگی کی کشمکش میں، ان کے پیسے لے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر لالچ ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان مر رہا ہے، ان کے ذہن میں صرف یہ ہے کہ ہم کو پیسہ اگر حاصل ہو رہا ہے تو حاصل کرنا چاہیے۔ دواؤں کے نام پر دنیا میں کتنا بڑا دھوکہ ہو رہا ہے۔ بعض دوائیں صرف 25-30 روپے کی بنتی ہیں، لیکن ان کو بازار میں بیچا جاتا ہے 10,000 روپے میں، 15,000 روپے میں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض دوائیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر 200 گنا منافع کمایا جاتا ہے۔ 200 گنا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ 200 گنا کا مطلب یعنی دوا صرف 2 روپے کی ہے مگر اس کو 200 روپے میں بیچا جاتا ہے، 200 گنا کمایا جاتا ہے۔ بعض مہلک امراض کی اور بیماریوں کے علاج کے نام پر انجیکشن لگائے جاتے ہیں، 30,000 روپے کا، 35,000 روپے کا ایک انجیکشن لگایا جا رہا ہے، حالانکہ اس کی اصل قیمت 1,000 روپے سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی رقم کیوں وصول کی جا رہی ہے؟
اس لیے کہ انسان کے دل کے اندر لالچ گھس گیا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ایک آدمی بیمار ہوا، اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ 30,000 روپے کا انجیکشن لگوا سکے، اس کی جان چلی گئی۔ حالانکہ اگر وہی انجیکشن اب تھوڑے نفع پر بازار میں دستیاب ہوتا، اس کی جان بچ جاتی۔ ایسے لاکھوں انسان دنیا میں مر رہے ہیں، کس وجہ سے؟ لالچ کی وجہ سے۔ غور کر لیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ کتنے وسیع دائرے میں ہے کہ لالچ تباہ کر دے گا، لالچ انسانوں کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ یہ آپ کو میں موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو تاجر ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، مال بچا کر رکھتے ہیں صرف اس لیے کہ جب قیمتیں بڑھ جائیں گی، چیز کم ہو جائے گی بازار میں، جب چیز کم ہوگی تو قیمتیں خود بخود بڑھیں گی، جب زیادہ قیمت ہوگی تب ہم وہ مال نکال کر بیچیں گے۔ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ لالچ کی وجہ سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا کہ کوئی تاجر یہ نہ کرے کہ مال جمع کر کے رکھے اس انتظار میں کہ قیمتیں بڑھیں گی تب میں بیچوں گا، سخت وعید اس پر سنائی گئی۔ لیکن مسلمان تاجر بھی آپ دیکھیں گے کہ ایسا کر رہے ہیں۔ تو لالچ جب انسان کے دل میں گھر کر جاتا ہے تو پھر انسان انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں کرتا ہے، وہ حیوانیت کے سطح پر اتر جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے۔ آپ ڈاکٹروں کو دیکھیے، لالچ گھس گیا، ایک غریب عورت آئی ہوئی ہے، اس کو زچگی کا درد ہو رہا ہے، لیکن صرف اس لیے کہ وہ غریب ہے وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں۔ کتنے واقعات ہمارے اس ملک میں ہو چکے کہ غریب عورت تھی، ہاسپٹل لے جایا گیا، ڈاکٹروں نے دیکھا نہیں، یہاں تک کہ ہاسپٹل کے صحن میں یا ہاسپٹل کے باغیچے میں اس نے بچے کو جنم دیا۔ آپ غور کیجیے، کیا ایک انسان بھی اتنا بے درد ہو سکتا ہے کہ وہ ایک عورت کو، ایک ماں کو جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے، وہ اس کا علاج نہیں کر رہا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ کب؟ جب لالچ اس کے اندر داخل ہو جائے، جب مال اس کے دل کے اوپر غفلت کا پردہ ڈال دے، جب اس کے اوپر حیوانیت سوار ہو جائے، تو یہ کیا، اس سے بھی زیادہ انسان بے رحم اور بے درد ہو سکتا ہے۔ قربان جائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اپنی امت کو سکھایا کہ تم لالچ سے بچو، تم دنیا کے بے درد بے رحم انسان نہ بنو، تم درندے نہ بن جاؤ، تم جانوروں کی سطح پر نہ اتر جاؤ، تم انسان ہو، انسان بن کر زندگی گزارو۔ میرے بھائیوں، یہ جو لالچ ہے، جہاں اس کے یہ نقصانات ہیں، اسی کے ساتھ ایک نقصان اور ہے، وہ یہ کہ آدمی کے اندر جب لالچ آ جائے تو وہ کسی غریب کی کے ساتھ ہمدردی نہیں کرے گا، بلکہ غریب مسکین فقیر کو دیکھے گا تو ان سے دور بھاگے گا، کوشش کرے گا کہ کسی طرح ان سے سامنا نہ ہو، یہ مجھ سے کوئی سوال نہ کرے، یہ اس کے اندر بے رحمی آئے گی۔ یہ بھی لالچ کا نقصان۔ قرآن نے واقعہ سنایا ہے، سورہ قلم ہے قرآن میں 29ویں پارے میں، اس میں واقعہ آیا ہے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم ان کی آزمائش کریں گے جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا۔ واقعہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ ایک نیک شخص تھا، اچھا انسان تھا، آخرت بنانے کا جذبہ رکھتا تھا، اس کا باغ تھا بہت بڑا۔ وہ یہ کرتا تھا کہ جب باغ میں پھل آتے تھے تو وہ غریبوں اور مسکینوں اور فقیروں کو بلاتا تھا اور اپنے باغ کا پھل ان میں بھی تقسیم کرتا تھا، یہ سوچ کر کہ یہ غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، ان کو پھل نہیں مل سکے گا، اللہ نے مجھ کو دیا ہے تو تھوڑا ان کو بھی دے دیتا ہوں۔ تو جب پھل آتے تھے وہ تقسیم کرتا تھا، اور بہت سارے فقیر مسکین ارد گرد سے دوسرے علاقوں سے بھی آ جاتے تھے، سب کو دیتا تھا۔ بوڑھا ہو گیا، اس وقت تک اس کا یہی عمل تھا، پھر اس کا انتقال ہو گیا، اس کے کئی جوان بچے تھے۔ باپ تو نیک تھا اور سخی تھا، مگر بچے اس کے جو بچے تھے وہ نیک نہیں تھے، ان کے اندر کنجوسی تھی، ان کے اندر لالچ تھا۔ جب والد کا انتقال ہو گیا اور باغ ان کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے آپس میں یہ بات چیت کی
کہ ہمارا باپ تو پرانے خیال کا تھا، اس کو یہ سمجھ نہیں تھی، اتنا سارا پھل ایسے ہی دے دیتا تھا، ان کو دے کر کیا فائدہ ہوگا، اتنا پھل اگر ہم بیچ دیں گے تو کتنا پیسہ ہم کو ملے گا، سب جوڑ گھٹاؤ حساب کرنے لگے۔ شیطان جو ہے وہ آدمی کو سارا حساب کتاب سکھاتا ہے، شیطان بہت بڑا استاد ہے اور ریاضی کا بھی بہت بڑا ماہر ہے وہ، تو انسانوں کو بھی بتاتا ہے کہ دیکھو ایسے جمع کرو گے تو اتنا جمع ہوگا، ایسے جمع کرو گے اتنا جمع ہوگا۔ تو شیطان نے ان کو بھی سکھایا کہ دیکھو اتنا سارا پھل دے دیا جاتا ہے، یہ بیچو گے کتنا پیسہ ملے گا۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا باپ تو بیوقوفی کرتا رہا، ہم نہیں کریں گے، ہم ایسا کریں گے کہ جب پھل آ جائے گا تو رات کے وقت جا کر سارا پھل اتار لیں گے۔ صبح کے وقت سب فقیر آتے ہیں نا، ہم رات کو جائیں گے سارا پھل لے کر آ جائیں گے، اور صبح آئیں گے تو کچھ ملے گا ہی نہیں۔ چنانچہ یہ لوگ مشورہ کر کے جب پھل آ گئے تو رات کے وقت چلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی کہ باغ کے اوپر کوئی طوفان آیا، کوئی مصیبت آئی اور سارا باغ جل گیا، سارے پھل ختم ہو گئے، تباہ و برباد ہو گیا۔ اب جب اپنے باغ میں پہنچے اور دیکھا کہ کوئی پھل نہیں، کچھ نہیں، درخت بھی سب ختم ہو گئے، باغ اجڑ چکا، تو کہنے لگے کہ شاید ہم بھٹک کر کہیں اور آ گئے ہیں، بھٹک کر ہم کسی اور کی جگہ پر آ گئے۔ لیکن پھر جب معلوم ہوا کہ نہیں انہی کی جگہ ہے تو کہنے لگے ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے بہت بڑا قصور ہو گیا۔ آدمی کو جب ٹھوکر لگتی ہے تو عقل آ جاتی ہے، ٹھوکر لگنے سے پہلے وہ بہت بڑی بڑی بات کرتا ہے، لیکن جب ٹھوکر لگ جاتی ہے تو پھر بالکل ٹکوے کی طرح سیدھا ہو جاتا ہے اور صحیح بات کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی کہنے لگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ یہ ہے وہ چیز کہ جب انسان میں لالچ آئے گا تو وہ غریبوں اور فقیروں سے دور بھاگے گا، اور جب نہیں خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کی کوئی مصیبت آ جائے گی، مال کہیں برباد ہوگا، کوئی نقصان ہو جائے گا۔ اب آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس لالچ سے ہم بچیں کیسے؟ لالچ سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ تقوی اور قناعت اختیار کریں، اللہ کا ڈر اور قناعت، جو مل جائے راضی ہو جائے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میری ہر ضرورت کو پورا فرمائے گا۔ لالچ وہی شخص کرے گا جس کا اللہ پر اعتماد کمزور ہو جائے، جس کا ایمان کمزور ہو جائے، وہ چاہے گا میں خود حاصل کروں۔ حالانکہ اگر ایمان مضبوط ہوگا تو آدمی یہ سوچے گا کہ میرا اللہ مجھ کو بھوکا پیاسا نہیں رکھے گا، اللہ انتظام کرے گا، اللہ نے ہر جاندار کی روزی اپنے ذمہ رکھی ہے، اللہ میرے لیے انتظام کرے گا۔ نمبر 3، جو لالچ کے نقصانات ہیں انسان ان پر غور کرے، اور لالچ کی وجہ سے جو قومیں تباہ ہو گئی، جن پر آفت آئی، ان کے واقعات یاد کرے، اس سے اس کو عبرت حاصل ہو۔ اسی طرح ایک بہت اہم علاج حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ دیکھو تم دین کے سلسلے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھو، دین کے سلسلے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھو، اور دنیا کے سلسلے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو۔ بہت پیاری نصیحت ہے۔ دین کے سلسلے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھو، یعنی اگر تم 5 وقت نماز پڑھتے ہو تو اس کو دیکھو جو تہجد بھی پڑھتا ہے، اگر تم 2 پارہ پڑھتے ہو تو اس کو دیکھو جو 5 پارہ پڑھتا ہے، تو تمہارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ میں پیچھے ہوں۔ اور دنیا کے سلسلے میں اس کو دیکھو جو تم سے زیادہ غریب ہے، مفلس ہے، پریشان حال ہے۔ اگر تم مکان میں رہ رہے ہو، چھوٹا مکان ہے، تو اونچے مکان والے کو نہ دیکھو، اس شخص کی طرف نظر کرو جو کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اس کو دیکھو جو جھگی میں رہتا ہے، جھوپڑی میں رہتا ہے، اس کو دیکھو جو سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر سوتا ہے۔ اس ملک میں کتنے لوگ ہیں جن کو چھت میسر نہیں ہے، لاکھوں لاکھ لوگ سڑکوں کے کنارے زندگی گزارتے ہیں، فٹ پاتھ پر زندگی گزارتے ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں جو کرائے کے مکانات میں رہتے ہیں، ان کو اپنا مکان نصیب نہیں ہے۔ اگر ہمیں چھوٹا مکان بھی اپنا ملا ہوا ہے تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ بلڈنگ کس کے پاس ہے، یہ دیکھیں کہ کون بیچارہ کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جو ملا ہوا ہے اس سے اوپر دیکھتے ہیں کہ میرا گھر تو 2 ہی کمرے کا ہے، فلانے کا تو اس میں 8 کمرے ہیں، وہ بھی گن کے آ جاتے ہیں 8 کمرے والا گھر ہے، اور اس کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے حسد پیدا ہو، اس سے لالچ آئے گا۔ اور جب ہم اپنے سے نچلے کسی انسان کو دیکھیں گے تو ہمارے دل میں شکر کا جذبہ آئے گا اور ہم قناعت کریں گے۔
اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر فرما. اللہ حرص اور حسد سے ہماری حفاظت فرما، فخر اور غرور سے حفاظت فرما. اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اللہ تیری محبت کا نور عطا فرما. اللہ گمراہی سے حفاظت فرما، ضلالت سے حفاظت فرما، بہکنے بھٹکنے سے حفاظت فرما، کفر اور شرک سے حفاظت فرما. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے خوش ہو جا. اللہ تو ہم پر اپنی رحمت نازل فرما. اللہ مصیبت سے ہماری حفاظت فرما، پریشانی سے ہماری حفاظت فرما. اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما، قوت عطا فرما، غلبہ عطا فرما. اللہ ظالموں کے ظلم سے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ ظالموں کے ظلم سے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ اس ملک میں انصاف اور امن کا بول بالا فرما. اللہ اسلام کے کلمے کو بلندی عطا فرما. اللہ ہمیں نمازوں کی حقیقت عطا فرما. اللہ تیری نزدیکی اور قرب عطا فرما. اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرما. اللہ ہمارے گھروں میں خوشحالی عطا فرما. اللہ ہمارے کاموں کو بنا دے. اللہ ہماری آخرت سنوار دے. اللہ ہمیں ہر گناہ سے دوری عطا فرما. اللہ جوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انہیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ نگاہ کی حفاظت کا موقع عطا فرما، زبان کی حفاظت کا موقع عطا فرما. اللہ دونوں جہانوں میں ہمیں کامیابی عطا فرما. اللہ تو ہی نوازنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی ہماری دنیا اور آخرت بنانے والا ہے، تو ہی ہماری خطاؤں کو آخرت میں معاف کرنے والا ہے، تو ہی غلطیوں سے درگزر کرنے والا ہے. اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما، ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما. اللہ جھوٹ سے، خیانت سے حفاظت فرما، سحر جادو عاصب و بلا سے حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں سے صحت و شفا عطا فرما. اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اللہ دوزخ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جہنم کے ہر عذاب سے حفاظت فرما. اللہ آخرت میں تیرے غصے سے حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا، ہمارے بڑوں اور چھوٹوں کی مغفرت فرما. اللہ ہمارے پڑوسیوں کی مغفرت فرما. اللہ ہمیں نمازوں کا شوق عطا فرما. اللہ ہمیں نمازوں کی طرف رغبت عطا فرما. اللہ ہر گناہ سے بچنا آسان فرما. اللہ نیکی کی راہ پر چلانے والی اور برائی سے بچانے والی بس تیری ذات ہے. اللہ تو ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما. اللہ طاعت کی توفیق عطا فرما، برائی سے بچنا آسان فرما. اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما. اللہ جتنے لوگ موجود ہیں سب کو اپنی رحمت عطا فرما. اللہ جس نے اب تیرے آگے ہاتھ پھیلایا ہے سب کو اس کی مانگی ہوئی مرادیں عطا فرما. اللہ ہمیں ہماری جائز مرادوں میں کامیابی عطا فرما، ہمارے مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما. اللہ قرض کی الجھنوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ ہر بری بات سے حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معذوری، محتاجی، مجبوری سے حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر وفات عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله.